اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کو دور نہیں کیا گیا، ساقط نہیں کی گئی، یعنی کہ محمد آپ نے اللہ کی بہت عبادت کر دی، آپ تھک گئے، اب چھوڑ دیں آپ کی عبادت، بتا دیا، فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محمد پیارے، آپ سے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ سے گناہ ہو جائے تو ہم نے معاف کر دیا ہے آپ کو۔ تو اب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ گناہ میرے اوپر لکھا نہیں جاتا، میں نماز نہ پڑھوں، لیکن فرمایا آپ پروردگار کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ جائے۔ تو جب نبی سے معاف نہیں نماز، تو اللہ کے ولی سے نماز معاف ہو سکتی ہے، کسی پہنچے ہوئے سے نماز معاف ہو سکتی ہے، کسی انسان سے اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے اندر بھول چوک نہ ہو، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا۔ الجنہ یہ جنت ہے، یعنی جو پیچھے جس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے یہ جنت ہے۔ التی نورث، جس جنت کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، ان کو جو پرہیزگار ہوں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ جنت کا کل قیامت والے دن اللہ بندوں کو وارث بنائیں گے، اور جو کسی چیز کا ایک مرتبہ وارث بن جائے اس سے وہ چیز واپس ہی نہیں جاتی، اور اللہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ اپنی جنت کا وارث بنا رہے ہیں انہیں۔ اور دوسرا فرمایا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، سارے کے ساروں کو نہیں، جو جو مستحق ہوں گے جنت کے انہیں میں جنت کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ من کان تقیا، جو کوئی ڈرنے والے ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، تقوی کسی ظاہری چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنے جسم کو اس طریقے سے بنا لے، اپنے لباس کو اس طرح بنا لے اور لوگ کہیں کہ بڑے تقوی والا ہے۔ نہیں، تقوی نام ہی کس چیز کا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف ڈالنے کا ہے، اور جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا یہ متقی آدمی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ اب دیکھا جائے تو یہ مضمون بالکل بدل کر آ رہا ہے، تو اس مضمون کا یہاں پر کیا مقصد ہے؟ یہاں پر اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورہ مریم جب اتری تو وحی کے اندر بہت زیادہ تاخیر ہوگی، تو مشرکین تو اس چیز کی فکر میں رہتے تھے کہ کبھی کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جائے، نعوذ باللہ ہم محمد کو رسوا کریں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ محمد تو روز کوئی نہ کوئی آیت ہمیں سنایا کرتا تھا، کیا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہاں پر فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبرائیل تو جتنا آتا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، تجھ سے زیادہ تیرے ساتھ ملنے کا میرا دل کرتا ہے، لیکن وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتے، تیرا پروردگار حکم دیتا ہے تب ہم آتے ہیں۔ اور یہ جو انسان کے اندر اختیار والی صفت رکھی ہے اللہ نے کہ انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، کوئی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے،
کوئی جبر اس کے اوپر نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں۔ فرشتوں کو جو حکم اللہ کی طرف سے ہوگا ویسے ہی وہ کام کریں گے، اللہ کے حکم کے دائیں بائیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اور مشرکین نے یہ معاملہ کئی مرتبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سورہ ضحیٰ کے اندر بھی ہے، مشرکین نے کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، اب آپ اکیلے ہوگے، تو اللہ نے فوراً جواب میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محمد ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ کو خوش کر کے چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اس پروردگار کے لیے ہے ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ فرمایا جو چیز بھی ہے جو نظر آ رہی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، یا جو کچھ ہم خود ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور اے محمد تیرا پروردگار جو ہے یہ بھولنے والا بھی نہیں، یعنی کہ رب آپ کے کوئی یاد نہ رہا ہو کہ ہم نے محمد کے اوپر وحی بھیجنی ہے، نعوذ باللہ ایسا معاملہ بھی نہیں۔ وحی کی جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑتی ہے، پروردگار حکم دیتا ہے، میں جبرائیل وحی لے کر آ جاتا ہوں، اپنی مرضی سے میں آسمان سے نیچے نہیں آ سکتا۔ کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے اندر بھول چوک نہ ہو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے ہیں۔ خود روایات کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ ظہر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 رکعت نماز تھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ہم سوال پوچھیں اللہ کے رسول سے، یعنی روب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایک صحابی اٹھے جن کو کہا جاتا تھا ذوالیدین، یعنی 2 لمبے لمبے ہاتھوں والے، اٹھے، اٹھ کر سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول نماز کے اندر کمی آ گئی ہے، 4 سے 2 ہو گئی ہے، یا آپ بھول چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کے اندر کمی آئی ہے۔ تو آگے سے صحابی نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے، سچا ہے؟ تو سارے صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فوراً اٹھے رسول اللہ 2 رکعت اور نماز پڑھا دی۔ تو یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے کہ کائنات کے اندر جو محمد الرسول اللہ انسانوں کو ایک کامل نمونہ بنا کر پیش کیا گیا، وہ اگر بھول سکتے ہیں تو تمام کائنات کا ہر شخص بھول سکتا ہے، سوائے ایک اللہ ہے جس کے اوپر بھول چوک نہیں۔ رب السماواتی، اور وہ بھولے چوکے بھی کیسے؟ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا والارض، اور زمینوں کا۔ اگر اللہ کے اندر نعوذ باللہ بھولنے والی صفت ہوتی تو یہ کائنات کا آسمانوں اور زمینوں کا نظام کیسے چل سکتا؟ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں بیک وقت جو چل رہے ہیں زمین کے اوپر، ہر انسان نے ہر وقت کے اندر کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا بات کرنی ہے، کہاں پر مرنا ہے، کہاں پر زندہ ہونا ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، اور یہ اللہ کا تفصیلی علم ہے۔ اپنے بارے میں نہیں جانتے جن چیزوں کے بارے میں، اللہ ان چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کل کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، لیکن اللہ کو میرے بارے میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہی صفت کس کی ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی، پالنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ فاعبدہ، اے پیغمبر آپ اسی کی عبادت کریں، ایک اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ واصطبر لعبادتی، اور یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن عبادت کریں، واصطبر لعبادتی، آپ ثابت قدم رہیں رب کی عبادت کے اوپر۔ وہی بات اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کو دور نہیں کیا گیا، ساقط نہیں کی گئی، یعنی کہ محمد آپ نے اللہ کی بہت عبادت کر دی، آپ تھک گئے، اب چھوڑ دیں آپ کی عبادت،
بتا دیا، فرما دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محمد اے پیارے، آپ سے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ سے گناہ ہو جائے تو ہم نے معاف کر دیا ہے آپ کو۔ تو اب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ گناہ میرے اوپر لکھا نہیں جاتا میں نماز نہ پڑھوں، لیکن فرمایا آپ پروردگار کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ جائے۔ تو جب نبی سے معاف نہیں نماز تو اللہ کے ولی سے نماز معاف ہو سکتی ہے، کسی پہنچے ہوئے سے نماز معاف ہو سکتی ہے، کسی انسان سے اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، کسی عبادت کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر انسان سے یہ ساقط نہیں ہوتی۔ حل تعلم لہ سمیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں آپ لہو اس اللہ کے لیے سمیہ کوئی برابر، یعنی اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں ان صفات کا خاصہ کسی اور شخص کے اندر آپ پاتے ہیں؟ جو کچھ اللہ کر سکتے ہیں اس جیسا آپ کسی اور کو پاتے ہیں؟ اب خود یہاں پر دیکھیے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سوال کر رہے ہیں کہ محمد میرے جیسا کوئی نہیں تمہیں ملے گا۔ جب سوال محمد رسول اللہ سے ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ وہ خدا جیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ حل تعلم لہ سمیہ، کہ محمد کیا آپ جانتے ہیں اللہ کا کوئی ہم نام، ہم پلا؟ ہم کوئی نہیں ہے اللہ کا ہم پلا، ہم نام، ہم صفت۔ تو لہذا جب وہ یکتا ہے تو اس کی یکتانہ طور پر عبادت کرو، اکیلے اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔